اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ آج سے ہم الادعیۃ فی الصباح والمساء یعنی صبح و شام کی دعاؤں اور اذکار سے اس باب کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ اصیل سے مراد عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار۔ اپنے رب کی حمد کے ساتھ صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ ابکار دن کے آغاز کو اور عشی دن کے آخر کو کہتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر پر، اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر پر۔ آج کی حدیث نمبر 62۔ صبح و شام یہ دعائیں مانگنا مسنون ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول اذا اصبح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب صبح ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ مطلب، اے اللہ، تیری مہربانی سے ہم نے صبح کی اور تیری مہربانی سے شام کی، تیرے کرم سے زندہ ہیں اور تیرے حکم سے مریں گے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر تیرے حضور ہونا ہے۔ اور جب شام ہوتی وَإِذَا أَمْسَى قَالَ تو یہ دعا فرماتے، اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ رواہ الترمذی، ھذا حدیث حسن۔ اے اللہ، تیری مہربانی سے ہم نے شام کی اور تیری مہربانی سے صبح کی، تیری مہربانی سے ہم زندہ ہیں، تیرے حکم سے مریں گے اور مرنے کے بعد تیری طرف ہی پلٹنا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ بکا اصبحنا اور بکا امسینا سے مطلب، اے ہمارے رب، ہم تیری توفیق سے، تیری نعمت کے ساتھ تیرا ذکر کرتے ہوئے، تیری مدد طلب کرتے ہوئے صبح اور شام میں داخل ہوئے ہیں۔ ہمیں تو ہی نیند عطا کرتا ہے اور تو ہی نیند سے بیدار کرتا ہے۔ نیند دینا اللہ ہی کا کام ہے۔ اگر کسی شخص کو نیند نہ آنے کی بیماری لاحق ہو جائے اور اللہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نیند نہیں دے سکتی۔ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ سے مطلب، ہر روز اللہ تعالیٰ بندے کو یہ بات صبح و شام یاد کرواتا ہے کہ اسے دنیا کی اس عارضی مدت کو گزارنے کے بعد پھر اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔